السلام علیکم۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم سلطنت عثمانیہ کے آخری طاقتور سلطان عبدالحمید ثانی کا دور حکومت کے بارے میں جانیں گے۔ عبدالحمید ثانی عثمانی سلسلے کے 34ویں سلطان تھے۔ سلطان عبدالحمید ثانی سلطنت عثمانیہ کے آخری طاقتور سلطان ہی نہیں بلکہ وہ عثمانی سلسلے کے ایک مظلوم ترین حکمران بھی ہیں، کیونکہ جب سلطان عبدالحمید نے زمانِ اقتدار سنبھالی تو پوری سلطنت مشکلات میں گھری ہوئی تھی۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کر دیں تاکہ آگے آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ تو چلیے آئیے ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں۔ سلطان محمد فاتح کے بعد اگر دین اسلام پر پوری طرح کاربند، عاشق رسول اور اسلامی دنیا کا درد رکھنے والا اگر کوئی سلطان گزرا تھا تو وہ سلطان عبدالحمید ہی تھے۔ آپ 1874 عیسوی میں نفسیاتی عارضے میں مبتلا اپنے بھائی مراد خامس کی معزولی کے بعد سلطنت عثمانیہ کے تخت پر جلوہ افروز ہوئے۔ اس وقت کے وزیر اعظم مدحت پاشا نے عبدالحمید ثانی کو سلطان بنانے کے لیے ان کے سامنے چند شرائط پیش کی تھیں، جن میں سلطنت عثمانیہ کے طرز حکومت کو یورپ میں قائم ڈیموکریسی کی شکل دینا بھی شامل تھا۔ اس نئے پاس ہونے والے قانون کے تحت سلطان کے اختیارات صرف برائے نام رہ جانے تھے اور طاقت کا اصل منبع منتخب کردہ پارلیمنٹ اور وزیر اعظم کے پاس منتقل ہو جانا تھا۔ سلطان نے نہ صرف یہ شرط منظور کر لی بلکہ سلطان کی تخت نشینی کے چند ماہ بعد ہی سلطنت عثمانیہ میں یہ قانون بحال کر دیا گیا۔ اس قانون سے سلطنت عثمانیہ کے ہر باشندے کو یکساں حقوق حاصل تھے۔ اس قانون کے نافذ ہوتے ہی سلطنت عثمانیہ میں بیرونی طاقتوں کا عمل دخل کچھ زیادہ ہی بڑھ گیا۔ مغرب کا دم بھرتے گزرا اور منتخب نمائندے اپنے ہر فیصلے میں آزاد و خود مختار ہو گئے۔ یوں یورپی طاقتوں اور یہودی لابیز کو سلطنت عثمانیہ میں اپنی جڑیں مضبوط کرنے کا بھرپور موقع ملا، لیکن سلطان عبدالحمید نے اس خطرے کو بھانپتے ہوئے چند ہی ماہ میں یہ پارلیمنٹ تحلیل کر دی اور دوبارہ اختیارات اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ آپ کے اس عمل سے یورپی اور یہودی قوتیں کھل کر آپ کی مخالفت میں سامنے آ گئی۔ 1877 عیسوی میں اس نازک موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے روس نے سلطنت عثمانیہ پر حملہ کر دیا۔ یہ ملک جس کا وجود سلطنت عثمانیہ کے رحم کا محتاج تھا۔ عثمانی فوجیں جب چاہتی اس کے دارالحکومت ماسکو تک گھس جایا کرتی تھی، لہٰذا روس بلتان پر حملہ آور ہوا اور سلطنت عثمانیہ کی فوجوں کو شکست دیتا ہوا عثمانیوں کے قدیم دارالحکومت ادرنا پر قابض ہو گیا۔ قریب تھا کہ وہ آگے بڑھ کر قسطنطنیہ پر بھی قابض ہو جاتا، لیکن برطانوی مداخلت کے سبب اسے سلطنت عثمانیہ کے ساتھ صلح کرنی پڑی۔ اس صلح کی شرائط سلطنت عثمانیہ کے لیے بہت زیادہ سخت تھیں، جن کے مطابق سلطنت کی بہت سی ریاستوں کو خود مختاری دے دینا بھی شامل تھا، جبکہ صلح کروانے کے متبادل برطانیہ نے سائپرس اور فرانس نے تونس کے علاقے اپنے قبضے میں لے لیے تھے۔ سلطنت عثمانیہ جو پچھلی کئی دہائیوں سے مسلسل حالت جنگ میں تھی، اب اس میں مزید کسی جنگ کی سکت باقی نہیں تھی۔ بیرونی قرضوں نے اس کی عوام کی کمر کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ لہٰذا ان حالات کا مشاہدہ کرتے ہوئے عالمی یہودی تنظیم کا ایک طاقتور وفد سلطان عبدالحمید کے دربار میں حاضر ہوا اور آپ سے فلسطین نے اپنے لیے ایک آزاد ریاست کا مطالبہ کیا، جس کے بدلے میں وہ سلطنت عثمانیہ کا تمام بیرونی قرضہ چکانے اور اسے آگے مزید قرضہ دینے کے لیے بھی رضامند تھے۔ لیکن سلطان عبدالحمید، جس کی رگوں میں عثمانی خون دوڑ رہا تھا، اس نے اسلامی حمیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس وفد کو انکار کر دیا۔ اب یہودیوں نے عثمانیوں کی جڑیں کاٹنے یعنی نوجوان ترک نامی جمہوریت پسند خفیہ تنظیم کی بنیاد رکھی۔ اس تنظیم میں اکثریت ان ترکی نوجوانوں کی تھی جو خلافت دشمن سرگرمیوں کے باعث فرانس، برطانیہ یا سوئٹزرلینڈ میں مقیم تھے۔ اس تنظیم کا مرکزی دفتر پیرس میں قائم کیا گیا۔ سلطان عبدالحمید سن 1900 سے لے کر 1908 عیسوی تک دمشق سے مدینہ منورہ تک ریلوے لائن کی تعمیر میں مصروف تھے۔ اس ریلوے سے زائرین حرم کو بہت زیادہ سہولتیں میسر ہو جانی تھیں، جبکہ دوسری طرف نوجوان ترک نامی یہ سیاسی تنظیم عثمانی فوج میں اپنا اثر بڑھا رہی تھی۔ جب یہ جماعت سلطنت عثمانیہ کے اکثر اہم فوجی افسران کو اپنے ساتھ ملا چکی، تب اس نے دوبارہ سلطان عبدالحمید کو مجبور کیا کہ وہ سلطنت کو ایک جمہوری حکومت میں تبدیل کر دے۔ بیرونی ممالک، عثمانی فوج اور اقلیتوں کے دباؤ کے سبب
سلطان نے ایک مرتبہ پھر 1908 عیسوی میں سلطنت عثمانیہ میں پارلیمنٹ کا افتتاح کیا اور اپنے بہت سے اختیارات جمہوری قوتوں کے حوالے کر دیے۔ سلطان عبدالحمید ثانی پر باغیوں کی امداد کرنے کا الزام عائد کر کے انہیں معزول کر دیا گیا۔ معزولی کے بعد آپ سلونی نامی شہر میں نظر بند رہے، یہاں تک کہ 1918 میں قید ہی کے دوران آپ اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ جلد ہی ریبلز ڈائری کی اگلی ایسے ہی انفارمیٹیو ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔